النفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره صدق الله العظيم. قیامہ ہے، مکی صورت ہے اور اس کے جو مضامین ہیں ان کو مناسبت ہے پچھلی صورت سے. قیامت کا تذکرہ اس میں ہے، نام بھی اس کا سورہ القیامہ ہے کیونکہ پہلی آیت میں لفظ القیامہ آیا ہے، تو اس سے اس کا نام بھی القیامہ ہوا، مضمون بھی قیامت سے متعلق ہے. پیچھے کی صورت میں بھی آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ جہنم کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. تو یہ تو ہے ربط دونوں صورتوں کا. جہاں تک اس کے نزول کے زمانے کا تعلق ہے، اس میں درمیان میں ایک چیز آ رہی ہے اور وہ وحی کے تعلق سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ وحی کے نزول کے وقت میں الفاظ جو ہیں قرآن کے اور وحی کے، ان کو پڑھنے میں ذرا جلدی مت کیا کریں، آرام سے آپ سن لیں، اس کی فکر چھوڑ دیں کہ آپ بھول جائیں گے، آپ سمجھ نہیں سکے ہیں. یہ سارا کام جو ہے پڑھوا دینا، سمجھا دینا، آپ کو یاد کروا دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں. ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آیا کرتی تھی شروع میں، کیونکہ آپ کے لیے نیا نیا تجربہ تھا، تو اب وحی آ رہی ہے تو اب آپ پر 3 بوجھ ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ جو الفاظ ہیں میں انہیں یاد کر لوں. تو اب یاد کرنے کے لیے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو میمورائز کرتے ہوئے کہ وہ ایک آیت لی اور بار بار اس کو ریپیٹ کر رہا، سمجھ میں آیا؟ ریپیٹیشن سے ہی یاد ہوتی. اذا کرر تقرر، جب کسی چیز کو بار بار کہا جائے تو وہ جم جاتی. تو آپ اس کو الفاظ کو بار بار ریپیٹ کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. دوسرا بوجھ اس کا یہ ہوتا تھا کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہیں وہ سمجھ میں آ جائیں، کیا مفہوم ہے، کیا مقصود ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا ان آیتوں سے، وہ بات معلوم ہو. اور تیسرا یہ کہ پروننسیشن ان الفاظ کا کس طرح سے ہے. قرآن بے شک عربی میں ہے، لیکن ہر عرب جو ہے عربی بولنے والا وہ قرآن کو صحیح پڑھ لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قرآن کے پڑھنے کا انداز ہی الگ ہے. تو جبریل جس طرح پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی واچ کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ اس کا پروننسیشن بھی محفوظ ہو جائے. یہ 3 بوجھ تھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یہ ساری فکر چھوڑ دیجئے، توجہ سے آپ سن لیں، باقی سارے کام ہم خود کر لیں گے، پڑھوا بھی دیں گے، یاد بھی کروا دیں گے، سمجھا بھی دیں گے. یہ بیچ میں مضمون آیا. 2-3 موقعوں پر بھی اور یہ مضمون آیا ہے. اس کے بعد پھر یہ ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویسے ہی کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ویسے ہی کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع دور میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، نہ بالکل ابتدائی دور میں، لیکن یہ کہ نبوت کے مل جانے کے بعد 2-4 سال کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس سے یہ اندازہ کیا گیا ہے. اب یہ بات کہ قیامت کا تذکرہ ہے تو بیچ میں یہ وحی کے تعلق سے یہ ہدایت کیوں دے دی گئی کہ صاحب آپ جلدی نہ کریں. اور عجیب بات یہ ہے کہ شروع میں مضمون قیامت کا اور آخر میں مضمون قیامت کا، بیچ میں مضمون آ گیا وہ وحی کا کہ آپ جلدی نہ کریں. تو بظاہر یہ بے جوڑ معلوم ہوتی ہے بات،
جب وہ آیت آئے گی انشاءاللہ میں اس وقت بتلاؤں گا کہ یہ ربط کیا ہے۔ مفسرین اس تعلق سے جو بات کہہ رہے ہیں، عام مفسرین، وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، مگر ایک لطیف ربط جو ہے جو محقق علماء نے اور بزرگوں نے ہمارے بتلایا، انشاءاللہ میں اس وقت اس کو بتلاؤں گا جب وہ آیتیں آئیں گی۔ یہاں فرما رہے ہیں لا اقسم بیوم القیامہ۔ لا کے معنی سب لوگ جانتے ہیں، اس کے معنی ہے نہیں۔ تو اب اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس کے معنی تو یوں بھی ہو سکتے ہیں میں قسم نہیں کھاتا، حالانکہ یہ معنی کسی نے نہیں کی۔ معنی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی، لیکن لا کے معنی کیا ہوئے؟ بعض مفسرین نے تو یہ کہا کہ لا زائد ہے، کوئی معنی اس کے نہیں، لیکن دوسرے حضرات نے جو بات کہی وہ یہ کہ لا کے معنی نہیں کہیں تو یہ ایک ایسی بات ہے جیسے کوئی تذکرہ چل رہا ہو، نہ ماننے والے نہ مان رہے ہوں، آپ کہیں کہ نہیں، قسم کھا کر کہتے ہیں کہ قیامت، تو یہ لا جو ہے ان کی بات کو نہیں کہنے کے لیے ہے، اور جو آگے کہی جا رہی اقسم بیوم القیامہ وہ بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی۔ اچھا صاحب، ثابت تو کرنا قیامت کو، اور قسم کھائی جا رہی ہے قیامت کی، تو جس کو عربی میں کہتے ہیں ایک ہے قسم اور ایک ہے مقسم علیہ، یعنی جس چیز پر قسم کھائی جا رہی۔ مثلا آپ کہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ فلانا آدمی باہر کھڑا ہوا ہے، تو قسم تو ہوئی یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، اور مقسم علیہ وہ ہوا کہ باہر آدمی کھڑا ہوا ہے، تو دونوں الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن یہاں قسم بھی قیامت کی کھائی جا رہی اور جس چیز کو ثابت کرنا مقسم علیہ وہ بھی قیامت ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہاں دراصل بتانا اسی بات کو ہے کہ پہلے اس کو یوں سمجھ لیجئے، قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ جس کا یقین قسم کھانے والے کو بھی ہو اور جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے اس کو بھی ہو۔ اسی واسطے قسم کھانے کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھاؤ اور کسی کی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ ہی تو دراصل حاضر اور ناظر ہے، ہر چیز کا شاہد ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جس کا گوئیوں کا یہ اعتبار اور جس کے اکرام، جس کا احترام اور جس پر اعتماد قسم کھانے والا بھی کرے گا اور جس کے سامنے قسم کھائی جا رہی وہ بھی کرے گا۔ یہاں جب یہ بات ہے تو بتانا یہ ہے قیامت اتنی یقینی چیز ہے کہ ہم اسی کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ یہ ہے دراصل نقطہ اس میں، قیامت اتنی یقینی چیز، اور یقینی کیوں ہے؟ اس واسطے ہے کہ دنیا کا نظام جس میں تم سانس لے رہے ہو، ان میں کی ایک ایک چیز خود اس بات کو بتا رہی ہے قیامت آئے گی۔ کیسے؟ اس طرح کہ دنیا میں جو یہ تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ تغیرات اور تبدیلیاں، بلکہ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ اس میں بگاڑ آتا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی، پھر اس مثال کو میں نقل کرتا ہوں کہ یہاں صورت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ٹیک کیئر کرنے کے واسطے انتظام کرنا پڑتا ہے، سنبھال کر رکھنے کے واسطے۔ مثلا کھانا ہے، صاحب کھانا کتنا بھی عمدہ ہو، کتنے بھی لطیف قسم کا کھانا ہو، کتنے انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہو، اگر آپ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو 10 انتظام کرنے پڑیں گے صاحب۔ اس کے لیے جو ہے ٹیمپریچر مینٹین کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے برتن صاف ستھرے رکھنے پڑتے ہیں، سارے انتظامات۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کھانے کو اب صحیح رکھنے کی ضرورت نہیں، تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی رکھ دیجئے، کھانا بگڑ جائے گا۔ تو بگاڑ کے واسطے کسی انتظام کی ضرورت نہیں، سنوار کے واسطے انتظام کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ تبدیلی چاہتا ہے یہ دنیا کا نظام اور بگاڑ اس کی طبیعت کے اندر ہے۔ جب یہ بات ہے تو خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا نظام یہ چاہتا ہے کہ فنا ہو، کوئی چیز جلدی فنا ہوتی، کوئی چیز دیر میں فنا ہوتی، کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، دودھ اور جلدی خراب ہو جاتا ہے، گوشت اور جلدی خراب ہو جاتا ہے، سمجھ میں آیا؟ انسان جو ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا، اس کے لیے 50 سال 60 سال 70 سال وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو بگاڑ ہر چیز کے اندر ہے، دیر اور سویر کا فرق ہے، اس لیے کہ دنیا کا مزاج یہی ہے۔ جب یہ بات ہے تو خود بخود یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ چاند اور سورج، یہ آسمان اور زمین، یہ تو ہوگا کوئی چیز جلدی جائے گی اور کچھ چیز دیر میں جائے گی، کہ جانا سب کو ہے، اس لیے کہ مزاج سب کا یہی بنا ہوا ہے۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں یہاں کسی کو ہمیشہ رہنے کا حق، اگر دنیا اس کی صلاحیت رکھتی کہ یہ سنبھال لیتی ہر چیز کو ہمیشہ کے واسطے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہنا چاہیے تھا،
سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ مقدس، ان سے زیادہ مکرم اور کوئی نہیں۔ واقعہ تو یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ لولا لما خلقت الافلاک، اس کو تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن معنی کے اعتبار سے تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے مضمون بالکل صحیح ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان اور زمین نہ بنائے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان اور زمین تو انسان کے لیے بنائی گئی، اور انسانوں میں حقیقی طور پر اگر کوئی انسان ہے بشر کامل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے واقعہ یہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عملاً سارا نظام قائم کیا گیا، تو ان کو تو ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، مگر اس دنیا میں صلاحیت ہی نہیں ہے کسی کو ہمیشہ رکھنے کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ یہ ہے بات کہ تم جس دنیا میں سانس لے رہے ہو، اگر اس میں آنکھ کھول کے دیکھو اور عقل استعمال کرو تو خود بخود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ فنا ہونا ہے ہر چیز کو۔ اس لیے ہم اسی فنا کے دن کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ فنا کا دن آنا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ۔ آگے دوسری قسم کھائی جا رہی ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور بات یہ نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس یہ آپ کا سوچنا، آپ کا جذبہ، آپ کا خیال، اس کو کہیں گے نفس۔ قرآن شریف میں نفس کے تعلق سے تین چیزیں آئیں، تین لفظ آئے۔ ایک ہے نفس امارہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ایک تو ہے نفس امارہ بالسوء، یعنی وہ نفس، وہ جان یا وہ دل یا وہ خیال یا وہ دماغ جو بھی آپ کہیں، یعنی وہ قوت فیصلے کی، تو اس کو نفس کہا جاتا ہے۔ وہ حکم کرنے والا ہے برائیوں کا، ہدایت دینے والا ہے برائیوں کا۔ ایک تو ہے نفس امارہ بالسوء، بس دل میں جب آتا ہے خیال اور دل جو چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ برائی کر لو، یہ برائی کر لو، یہ برائی کر لو، یہ برائی کر لو۔ ایک تو ہے نفس کی یہ قسم، اس کو امارہ بالسوء کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جس کا تذکرہ یہاں ہے۔ نفس لوامہ یہ سپر فارم ہے ملامت سے، وہ نفس جو ملامت کرنے والا ہو، یعنی جب کسی انسان سے کوئی برائی سرزد ہو جائے اس کا نفس اسے ملامت کرے کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، یہاں تک کہ اگر برائی کا خیال بھی آئے تو نفس ملامت کرے کہ یہ برے خیالات کیوں آ رہے ہیں میرے دل میں، تو نفس لوامہ ہے۔ یہ دوسری قسم ہے نفس کی، اور یقیناً یہ درجہ بہت اچھا ہے کہ نفس برائیوں پر ملامت کرے، چاہے برائیاں ہوں عمل میں آ جائیں یا عمل میں نہ بھی آئیں۔ تیسری قسم نفس کی ہے النفس المطمئنہ۔ سورہ الفجر میں فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو وہ نفس مطمئنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کی توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہو اور اس کو اچھائیاں کرنے پر اطمینان حاصل ہو جائے، ہزار نقصان ہو رہے ہوں اس اچھائی کے کرنے پر، مگر اسے اطمینان اس پر ہے کہ جو کچھ میں نے کیا یہ ٹھیک کیا ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ، کہ اچھائیوں پر مطمئن ہو جائے۔ یہ تیسری قسم ہے۔ بعض حضرات نے نفس لوامہ جو ہے اس کے دو رخ بتائے ہیں۔ ایک رخ یہ ہے کہ برائیوں پر ملامت کرے، یہ ادنا درجہ ہے نفس لوامہ کا، اور نفس لوامہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اچھائیوں پر بھی ملامت کرے۔ کیا مطلب اچھائیوں پر ملامت کرنے کا؟ ملامت یہ کرے کہ تو نے اتنی اچھائی کیوں کی، اس سے زیادہ کیوں نہ کی۔ یہ بھی ایک نفس لوامہ کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو پہلا رخ ہے اس سے اس کا کنیکشن ہوتا ہے نفس امارہ بالسوء سے، اور جو دوسرا رخ ہے اس نفس لوامہ کا اس کا کنیکشن قائم ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ کے ساتھ۔ یہ دو اس کے رخ ہو جاتے ہیں نفس لوامہ کے۔ نفس لوامہ بیچ میں ہے، ایک رخ سے اس کا تعلق سے نفس امارہ کے ساتھ، اور دوسرا رخ اس کا جو ہے یوں کہیے اے اور بی۔ نفس لوامہ اے جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نفس امارہ سے، اور نفس لوامہ بی جو ہے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ سے۔ تو نفس مطمئنہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے کسی بھی نفس کے واسطے۔ تو یہاں نفس لوامہ کی قسم کھائی۔ کیوں؟ بات یہ ہے انسان کوئی بھی ہو، اس کے اندر ایک ضمیر جو ہے جس کو ہم اور آپ ضمیر بولتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ کوئی برائی کرنے کے بعد اس کا ضمیر اس کو جانتا ہے اور اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اگر کورٹ میں بھی پیش ہو، وہ اپنی صفائی پیش کر رہا ہے، وٹنسز لا رہا ہے، لیکن نفس اس کا جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ تو نے یہ برائی تو کی ہے۔
یہ ضمیر جو ہے ملامت جو کر رہا ہے اس کو، چاہے وہ کافر ہو کہ چاہے وہ مومن ہو، لیکن برائیوں پر جو ایک ملامت کا جذبہ اس کے اندر سے موجود ہے، یہی نفس لوامہ جو ہے اس کی قسم کھائی جا رہی۔ فرمایا کہ اور کیوں کھائی؟ اس واسطے کہ یہ ملامت کا جو جذبہ اللہ نے رکھا ہے ہر دل میں، ساتھ میں اس میں یہ احساس بھی ہے کہ برائی کا بدلہ برا ملنا ہی چاہیے، یہ بھی ایک ساتھ ہے۔ اس واسطے کہ یہ کوئی آدمی ایسا نہ ہوگا کہ جو یہ سمجھتا ہو کہ میں کتنی برائیاں کرتا رہوں، اس کا کوئی کبھی بھی کہیں اس کا نتیجہ برائی کی صورت میں نہ آئے، خود بخود یہ بات موجود ہے۔ لیکن دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں کرنے والے بعض دفعہ وہ 1000 برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اور کتنی برائیاں وہ کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی برا انجام ان کی زندگی میں سامنے نہیں آتا۔ اسی طرح کتنے وہ لوگ ہیں جو کتنی اچھائیاں وہ کر گئے، لیکن ہر اچھائی کا بدلہ ان کو ملنا چاہیے، لیکن کتنی اچھائیاں کہ ان کا بدلہ ان کو نہیں مل پاتا۔ جب دنیا میں نہیں مل پا رہا ہے اور اگر بالکل بدلہ نہ ملے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ظلم ہے، کہ برائیاں کرتے چلے گیا اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، اچھائیاں کرتے چلے جا رہا ہے اس کا بدلہ نہیں مل رہا ہے، اور دنیا میں نہ ملے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ماننا پڑے گا اس لیے کوئی دن ہونا چاہیے کہ جہاں ہر برائی کا بدلہ ملے، جہاں ہر اچھائی کا بدلہ ملے۔ اس لیے قسم کھائے جا رہی کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اب وہ جو ہے وہ دن، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے جو ہندوؤں کے یہاں ہے، آواگمن جس کو کہتے ہیں، کہ بھائی ٹھیک ہے مر گیا، مرنے کے بعد پھر اس بدلے میں پھر دوسری جان اس کو مل گئی، دوسری زندگی مل گئی، اس کو کہتے ہیں آواگمن ان کے یہاں۔ عربی میں اس کو کہتے ہیں تناسخ۔ یا تو یوں کہیے ایک انسان جو ہے وہ مر گیا، مرنے کے بعد اگر اچھی زندگی ان کے عقیدے کے مطابق اگر اچھی زندگی گزاری ہے تو دوسرا جنم اس کو اچھی شکل میں ملے گا، اور اگر بری اعمال میں زندگی گزاری تو بری کوئی جنم اس کو مل جائے گا۔ اگر یہ مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب یہ کنٹینیویشن چلتا ہی رہے گا اچھائیوں اور برائیوں کا۔ سمجھ میں آیا؟ فائنل ریزلٹ کب آئے گا؟ فائنل ریزلٹ تو مل ہی نہیں رہا، یہ تو کنٹینیویشن ہے۔ اس لیے ایک دن فائنل ماننا پڑے گا کہ اس کے بعد جو ہے اس کی اچھائیوں اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے لائے جائیں، اور اچھائیوں کا بدلہ مل جائے، برائیوں کا بدلہ مل جائے۔ وہی قیامت کا دن ہے اسلامی عقیدہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، بتانا یہ ہے قیامت کا ہونا طبعی بھی ہے، قیامت کا ہونا عقلی بھی ہے۔ تو پہلی قسم سے تو اس کا طبعی ہونا بتلایا جا رہا ہے، اور دوسری قسم سے اس کا عقلی ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ تو ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظام۔ وقت ہو گیا حضرت، اس لیے انشاءاللہ بقیہ آئندہ ہفتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق صدق اللہ العظیم. گزشتہ 2 آیتوں میں قسم کھا کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ قیامت برپا ہوگی. ایک قسم خود قیامت کے دن کی کھائی اور دوسری قسم النفس اللوامہ کی کھائی. میں نے گزشتہ ہفتے ان دونوں آیتوں پر میں نے گفتگو کی تھی کہ قیامت کے دن کی قسم کھا کر قیامت کو ثابت کرنا یہ کس طرح سے ہوا اور نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں اور اس کی قسم کیوں کھائی اور اس سے قیامت کس طرح ثابت ہوتی ہے. یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالی امکان قیامت کی ایک اور دلیل دے رہے ہیں. اب تک جو ہے قیامت کا ضروری ہونا بتلایا کہ دنیا کے حالات اور خود انسان کا ضمیر جو برائیوں پر ملامت کرتا ہے یہ خود بتلا رہا ہے کہ قیامت کو ہونا ضروری ہے. اب یہاں سے قیامت ممکن ہے اس کو بتلانا ہے. فرمایا کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگز نہ جمع کریں گے. یہی کہا جایا کرتا تھا کہ اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون. جب ہمارے گوشت ہمارے بدن سے ختم ہو جائے گا ہڈیاں رہ جائیں گی ہڈیوں کی بھی راکھ بن جائے گی اور مٹی میں مل جائے گا سب تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے. یہ بات سمجھ میں آتی نہیں. اس کو یہاں فرماتے ہیں کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو زمین میں ان کو جمع کر کے پھر اس کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائیں گے. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. کیوں نہیں, ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اس کے پورووں کو بھی ہم درست کر دیں. پوروے یہ انگلی کے جو یہ کنارے ہیں ان کو پوروے کہتے ہیں. بنانا بتانا یہ ہے کہ تم ایک پورے انسانی ڈھانچے کے بنانے کو کہہ رہے ہو. ہم تو ڈھانچہ اس طرح بنائیں گے کہ اس کا پور جو ہے وہ اپنی جگہ آ جائے گا. پور کا لفظ محاورہ بھی ہے پورے بدن کے لیے. آپ کہتے ہیں میرے بدن کے پور میں جو ہے درد ہو رہا ہے, مطلب کیا ہوتا ہے پورے بدن میں درد ہے. تو یہ پور کا لفظ محاورے کے طور پر پورے بدن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ پورا بدن اس کا تیار ہو جائے گا. اس کے علاوہ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ پور جو ہیں یہ کنارے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے. جب کوئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں یا بلڈنگ بنانے والا بلڈنگ بناتا ہے تو پہلے تو اس کا ایک ڈھانچہ بنتا ہے, شیل بنا دیتے ہیں فاؤنڈیشن کے اوپر. اس کے بعد پھر اس پر باہر سے اندر سے اب جو ٹچنگ کا کام ہوتا ہے وہ بہت محنت کا کام ہے, بڑی صفائی کے ساتھ کرنے کا کام ہے اور وہ آخر میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بلڈنگ اس کے بغیر مکمل نہیں. بلڈنگ تو بن گئی, بلڈنگ کہلاتی, لیکن بلڈنگ کا حسن, بلڈنگ سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ جو اس میں جو اندر کام کرنا ہوتا ہے ٹچنگ وغیرہ مختلف چیزیں وہ کی جاتی ہیں بعد میں آخر میں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ پورا بدن کیا ہم تو اس کے وہ اجزاء جو جس سے کہ اس بدن کے اندر خوشنمائی آئی ہے ہم اس کو بھی پورا ویسا کا ویسا بنا دیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے بنایا ہے ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا نہیں, نہ رنگ میں, نہ ناک نقشے میں, نہ قد و قامت میں. ملینز آف انسان جو ہیں پیدا ہو چکے ہیں اور خدا جانے کتنے پیدا ہوں گے, بلینز اور ٹریلینز.
لیکن ایک انسان دوسرے انسان سے بالکل مختلف ہے. بھائی بھائی سے، بہن بہن سے، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے، اور تو کہاں کسی جا کر ملے گا جب ایک ہی فیملی کے افراد ایک دوسرے سے نہیں ملتے. فرق ہوتا ہے. پھر وہ فرق محض گیٹ اپ کے اندر نہیں ہے کہ صاحب دور سے دیکھنے میں فرق ہے لیکن قریب سے جا کر ایک ایک چیز کو دیکھا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ یکساں ہے، بلکہ یہ کہ قریب سے، جتنا قریب سے اور جس چیز کو دیکھیے اس میں فرق ہوگا. خوردبین سے بھی اگر آپ فرق کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو فرق نظر آئیں گے، بناکولر کو اگر آپ لگا کر دیکھیں. چنانچہ آنکھ اور ناک کا فرق تو آدمی کو ویسے نظر آ جاتا ہے، لیکن یہ پوروے جو ہیں ان کے اندر جو ریکھیں بنی ہوئی ہیں، جس کو جب تک کہ کوئی خاص مشین آپ لگا کر نہیں دیکھنا چاہیں تو اس کا وہ ڈیزائن جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی فرق رکھا ہے. ایک انسان کے پوروے کے اندر جو ریکھیں ہیں وہ دوسرے انسان کے پورووں کی ریکھوں سے نہیں ملتی. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہاں جو ہے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، اور چیزوں میں مل جائے گا، رائٹنگ سے مل سکتی، لیکن یہ انگوٹھے جو لگانے کا پرانا دستور ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب محض یہ کہ بے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ثبوت نہیں ہے. سگنیچر کی آپ کاپی کر سکتے ہیں لیکن اس کی کاپی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آیا؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ہم تو اس کے پوروے بھی جو ہیں کہ وہ تک بنا دیں گے کہ جن کو خوردبین سے دیکھ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کس انسان کے یہ فنگر پرنٹ ہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح بنا دیں گے جیسے تھا. اس لیے فرمایا کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اب تک کی آیتوں سے کیا ثابت ہوا؟ قیامت ممکن بھی ہے اس لیے کہ اللہ قادر ہے، اور قیامت ضروری بھی ہے اس لیے کہ اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا ملنی ضروری ہے. یہ انسان کی عقل کہتے ہیں، تو اس کے لیے وہ ایک دن رکھا گیا. فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں سب کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، پھر کیوں نہیں مانتا قیامت کو؟ فرمایا کہ اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اصل میں انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، جو میری سمجھ میں آئے وہ میں کرتا ہوں. قیامت کا جیسے ہی اب خیال آئے اور اس کو ماننے بیٹھ جائے تو ظاہر ہے کہ پابندیاں لگ جاتی ہیں، بھئی یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. قیامت کا یقین ہی مت کرو، مانو ہی نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آزاد ہو گئے. تو انسان دراصل اپنی من مانی کرنا چاہتا ہے، اس واسطے وہ کوئی پابندی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، تو کہتا ہے قیامت ومات کچھ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. بات اصل یہ، بلکہ بات یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی نافرمانیاں کرتا رہے. ان نافرمانیاں کرنے کی چھوٹ چاہتا ہے، اس لیے قیامت کو نہیں مانتا. یسأل ایان یوم القیامہ. اور اس کے بعد جو ہے جب لوگ کہتے ہیں بھئی قیامت تو ہوگی، تو کہتے ہیں اچھا صاحب کب ہوگی قیامت؟ تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بلکہ مذاق اڑانے کے لیے. ہاں صاحب ذرا کیلنڈر دیکھ کر بتائیے گا کہ بھئی کون سی تاریخ کو قیامت ہونے جا رہی ہے، ہم بھی تو دیکھیں. یہ ہے وہ مذاق اڑانے والی بات. فرمایا پوچھتا ہے کب ہوگی قیامت کا دن، کب ہوگا قیامت کا دن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بتائیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب آنکھیں جو ہیں وہ خیرہ ہو جائیں گی. اصل میں برقہ یہ جو ہے لفظ خاص طور پر آنکھوں کے لیے اس وقت جب بولا جاتا ہے جب بہت تیز لائٹ پڑے اور آنکھیں پوری کھول کر کے آدمی ایک چیز کو نہ دیکھ سکے، جس کو آپ کہتے ہیں بھئی آنکھیں چندھیا گئی ہیں. سمجھ میں آیا کہ آنکھیں پوری کھل نہیں رہی ہیں، دیکھ نہیں پا رہا اس کی وجہ سے تیز لائٹ، اس وقت بولا جاتا ہے بریق البصر. مراد یہاں یہ ہے کہ جب حقیقت سامنے آئے گی اور اس وقت انسان کی حیرت اور دہشت اس کا یہ عالم ہوگا کہ جب کوئی چیز ان ایکسپیکٹڈ سامنے آ جائے، جس چیز کو سمجھ نہیں رہا تھا، مان نہیں رہا تھا، انکار کر رہا تھا، وہ چیز سامنے آ جائے تو آدمی جو ہے دہشت زدہ ہو جاتا ہے. اور پھر وہ چیز خطرناک بھی ہو تو اس وقت آنکھوں کا کیا عالم ہوگا. تو یہی وہ صورت ہے. فرمایا کہ جب آنکھیں اس کی خیرہ ہو جائیں گی، وخسف القمر، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وجمع الشمس والقمر، اور چاند اور سورج ایک ہی حالت پہ ہو جائیں گے. جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھا کر دیے جائیں گے.
کیا معنی ہے اس کے؟ مفسرین نے مختلف معنی بتایا اور سب بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یوں کہیے کہ چاند بے نور ہوگا تو چاند کے اندر تو اپنی روشنی ہوتی ہی نہیں، سورج کی روشنی کا اس پر عکس ہے. چاند بے نور ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ سورج بے نور ہو گیا. تو سورج بے نور ہے تو اب چاند میں کہاں سے روشنی آئی؟ تو فرمایا وجمع الشمس والقمر. کیا مطلب؟ چاند اور سورج ایک ہی حالت میں ہو جائیں گے، ان دونوں کی روشنی غائب ہو جائے گی. تو ایک تو یہ، اس لیے فرمایا اذا الشمس کوورت اور واذا النجوم انکدرت، یہ جو ہیں ان کی سب کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہاں یہ تو وہ مراد ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند جو ہے وہ اصل میں آزاد جو ہے انڈیپینڈنٹ کرہ نہیں ہے، بلکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. کس کے؟ زمین کے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو سائنٹیفکلی کیا کیا ہے؟ چاند دراصل زمین کے تابع ہے، کشش ثقل میں وہ زمین سے جڑا ہوا ہے، زمین کا گرد چکر لگا رہا ہے چاند. تو اللہ سبحانہ و تعالی قیامت میں فرمایا کہ کیا ہوگا کہ زمین کی اس کشش سے نکل کر چاند سورج کے اندر جا کے پڑ جائے گا، تو چاند اور سورج اکٹھے ہو جائیں گے. یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں وجمع الشمس والقمر کے جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھے کر دیے جائیں گے. اور اس سے زیادہ اور کیا حقیقت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور صورت اس سے زیادہ ہو. یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا کہاں بھاگوں؟ بھاگنے کی کوئی جگہ ہے؟ فرمایا کلا لا وزر، ہرگز نہیں، آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں. وزر وزر سے ہے. وزر کہتے ہیں بوجھ کو. ہم بھی کہتے ہیں بھائی آپ اگر ہمارا بوجھ اٹھا لیں تو بوجھ کا مطلب ان کو بھی کہاں رکھا تیرا بوجھ، مطلب یہ کہ میری رسپانسبلٹی آپ لے لیں. سمجھ میں آیا؟ تو رسپانسبلٹی جو لے لیتا ہے ظاہر ہے کہ اس کو اس کی پناہ مل جاتی. اس لیے وزر کے معنی کیا ہوئے؟ پناہ کی جگہ، پناہ کا مقام. فرمایا ہرگز نہیں، کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر. بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ آخر سب کو جا کر جو ٹھکانہ ملنا ہے، جب کو جہاں سب کو جا کر ٹھہرنا پڑے گا اپنے رب کے سامنے. فرمایا وہ آپ کے رب کے سامنے اس دن جا کر ٹھہرنا ہوگا. سب کو وہیں ٹکنا ہے. بھاگو گے کہاں؟ بھاگ کر یہیں آنا ہے سب کو. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا جو کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ اس نے بعد میں کیا. قدم واخر جو ہے اس کے بھی کئی معنی بن جاتے ہیں. ایک تو وہی جو میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کیا کام انسان نے پہلے کیے تھے، کیا کام بعد میں کیے. تو تاریخ وار، ٹائم وائز ان سب کا ریکارڈ ہوگا. یہ بھی ہے. قدم واخر کے یہ معنی بھی ہیں، کیا کام اس نے دنیا کے لیے کیا اور کیا کام اس نے جو ہے وہ آخرت کے لیے کیا. اس کو کہتے ہیں مقدمہ، آگے بڑھا دینا، یعنی آگے کے لیے اس کام کرنا. جو کام خالی دنیا کے لیے کیا وہ ظاہر پیچھے چھوڑ رہا ہے تو وہ مؤخر کہلائے گا. جو انسان کماتا ہے وہ دنیا کے لیے کما رہا ہے، وہ ہے مؤخر. جو انسان اپنے اوپر یا اوروں پر خرچ کر رہا ہے وہ بھی جو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ ہے مقدم. اس لیے کہ قیامت میں اس کا رزلٹ ملے گا، مطلب قیامت کی طرف بھیج رہا ہے اس کو. یہ کہلاتے ہیں. یہ بھی مراد ہوگی کہ جو انسان نے نیک کام کیے اور برے کام کیے وہ سب جتلا دیے جائیں گے. بل الانسان علی نفسی بصیرہ. یہ جتلانا اس لیے نہیں ہوگا کہ انسان بے خبر ہے اپنے کاموں سے کہ صاحب ہم اللہ میاں کے بتلانے سے معلوم ہوگا اچھا میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ کام بھی کیا. ایسا نہیں. جتلانا تو اس لیے ہوگا کہ عدالت کا فیصلہ قانونی کارروائی کے بغیر نہ ہو. جج کو ایک مثال میں دیتا ہوں. کورٹ کے اندر کیس گیا، جج کو معلوم ہے بات کیا ہے، مگر جج محض اپنے ذاتی نالج کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا. فیصلہ اس کو کرنا ہے فائل کیا کہہ رہی ہے. فائل کا پابند وہ ہوگا اور اسی کو انصاف کہا جاتا ہے. انصاف یعنی فائل کو لپیٹ کے رکھ دے اور جج جو ہے اپنے علم پر فیصلہ کرے. یہ قاعدے کے خلاف بات ہوگی، چاہے اس کا فیصلہ صحیح کیوں نہ ہو، لیکن کہا جائے گا قانون کے خلاف ہے. قانون یہ ہے کہ فائل جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے. سمجھ میں آیا؟ وٹنسز کیا کہہ رہے ہیں،
ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے، اس کی بنیاد پر جج فیصلہ کرے گا. یہی قاعدہ اور ضابطہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اسی قاعدے کو نافذ کریں گے. تو وہ جتلانا جو ہے انسان کو بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ قاعدے اور قانون کے مطابق ساری چیزیں لانے کے واسطے اس دن سارا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا وٹنسز کے ساتھ. تو یہ ہے وہ جتلان. ورنہ جہاں تک خود انسان کے اپنے باخبر ہونے کا تعلق ہے، اس کے لیے فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسی بصیرہ. انسان تو خود اپنی ذات کے اوپر خود ہی جو ہے نگہبان ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کام کیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک انسان چاہے اچھا ہو یا برا ہو، وہ دوسرے کے سامنے 1000 دلیلیں دے کر اپنے کو بری کر لے، نہیں صاحب میں نے یہ غلطی نہیں کی، اور دوسرے کو وہ کس طرح بھی لاجواب کر دے، مگر خود اس کا نفس جو ہے وہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور کیوں کیا ہے، یہ اس کو پتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان تو خود اپنے حال سے واقف ہے، باخبر ہے. تو جو جتلانا بتلانے کے لیے نہیں ہوگا وہاں اس دن، قاعدے کے مطابق ہوگا تاکہ ریکارڈ جو ہے اس کے سامنے آ جائے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. انسان خود اپنے حال سے خوب باخبر ہے، اگرچہ وہ کتنے ہی عذر اور معذرت پیش کر دیا کرے، دنیا میں کرے چاہے وہ آخرت میں پیش کرے. چنانچہ قیامت میں بھی ہوگا. قیامت میں جب انسان کو مجرم قرار دیا جائے گا تو انسان آسانی سے تھوڑی مانے گا، اپنی عقلی جو ہے عقل اس میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا. نہیں صاحب یہ تو دلیل غلط ہے، نہیں صاحب یہ تو وٹنس غلط ہے، ساری بات اللہ میاں کے دربار میں بھی جھگڑے گا. اسی واسطے ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر تم جس وقت اپنے رب کے سامنے جو ہے تم جھگڑو گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت میں ہر ایک انسان کو پورا موقع دیا جائے گا آرگومنٹ کرنے کا. تمہارا یہ ریکارڈ ہے، تم اگر مطمئن نہیں ہو کرو، اس پر آرگومنٹ کرو. آرگومنٹ کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ صاحب کوئی دھونس پٹی کے ذریعے سے اس کو جہنم میں رسید کیا جا رہا ہے. مطمئن ہونا چاہتے ہو مطمئن. کس طرح ہونا چاہتے ہو مطمئن؟ تمہیں اطمینان جب ہو جائے گا اور تم لاجواب ہو جاؤ گے کہ ہاں بے شک تم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تم کو جہنم میں اس وقت بھیجا جائے گا. تو اس لیے فرمایا کہ ولو القى معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے عذر اور معذرت پیش کرے مگر انسان اپنے نفس سے خوب باخبر ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به. میں نے بتایا تھا سورت شروع کرتے وقت کہ درمیان سورت میں ایک مضمون آ رہا ہے، اور وہ مضمون یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی اور شروع کا زمانہ، تو آپ اس کو کبھی یاد کرنے کی کوشش کرتے الفاظ قرآنی کو، یہ خاص طور پر واچ کرتے کہ پروننسیشن کس طرح ہو رہا ہے، پھر یوں بھی کوشش کرتے کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کا ذہن اس وقت کام کرتا تو آپ پر بڑا بوجھ ہوتا تھا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ایک ہدایت دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو آپ حرکت نہ دیں لتعجل بہ، تاکہ اس قرآن کو یا اس وحی کو آپ جلدی جلدی جو ہیں آپ پڑھیں. اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت دینے کی ضرورت نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا کہ بھئی ایک انسان کسی چیز کو یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو جلدی جلدی بار بار زبان سے اس کو ریپیٹ کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ یاد ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کر رہے تھے. فرمایا کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو پڑھیں قرآن شریف کو. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو یاد کروا دینا. جمع کر دینا مطلب یہ کہ جمع دینا آپ کے سینے کے اندر، آپ کے حافظے کے اندر، آپ کے میموری کے اندر. وقرآن، اور اس کو پڑھوا دینا بھی ہمارے ذمہ. قرآن کا پروننسیشن کیا ہے فکر چھوڑ دیجئے، جو پروننسیشن ہے اسی کے مطابق ہم قرآن کو آپ کی زبان سے نکلوائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. آپ تو یہ کریں کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو آپ اس ہمارے پڑھنے کی پیروی کریں، یعنی اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں. یہاں اپنے پڑھنے کو کہا گیا، حالانکہ حضرت جبریل لاتے تھے وہی، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم پڑھیں. بتانا یہی ہے جبریل اپنی طرف سے تھوڑے ہی لاتے ہیں، ان کا نہ لانا اپنی طرف سے ہے نہ پڑھنا اپنی طرف سے ہے، یہ سارا کام ہماری طرف سے ہے. تو جبریل کا پڑھنا گویا ایسا ہے جیسے ہمارا پڑھنا، جبریل کا لا کر دینا یہ ہمارا دینا ہے، تو ہماری طرف سے ہے یہ قرآن، اس لیے اپنی طرف نسبت کی. تو واقعہ یہ ہے کہ اصل قاری کون ہے قرآن کے؟ اللہ ہے. اصل قاری اللہ ہے قرآن کے. اصل حافظ کون ہے قرآن کے؟ اصل اللہ ہے حافظ. اصل عالم کون ہے دین کے اور دنیا کے؟ اصل اللہ ہے. ان اللہ بکل شیء علیم.
اور اسی طرح انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور یہاں فرمایا کہ فاذا قرأناہ، جب ہم قرات کریں اس کی، تو اصل قاری اللہ، اصل حافظ اللہ، اصل عالم اللہ۔ مگر اللہ کی شان یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ جس کا خلیفہ ہو اس میں کچھ نہ کچھ فیملیرٹی اور مناسبت ہوگی، سمجھ میں آیا؟ بغیر مناسبت کے وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کچھ بھی فیملیرٹی نہیں تو خلافت کا حق ہی نہیں قائم ہو سکتا۔ اسی بات سے انسان کا خلیفہ جانور نہیں ہوگا، کیوں؟ کوئی فیملیرٹی نہیں۔ انسان کا خلیفہ انسان تو ہو سکتا ہے، اسسٹنٹ، نائب، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ سپروائزر ہیں، اسسٹنٹ سپروائزر کسی جو ہے آپ بکری کو بلی کو بنا دیں، یہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ تو انسان کا اسسٹنٹ انسان ہوگا، فیملیئر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے جب انسان کو خلیفہ بنایا، فیملیئرٹی ہونی چاہیے اللہ میں اور اس مخلوق کے اندر، اس انسان کے اندر۔ کلی طور پر تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ اللہ تو ہو نہیں سکتی، فیملیئرٹی ہوگی۔ اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے سورہ آگے جو سورت آ رہی ہے، سورت الدہر اور سورت الانسان اس کا نام بھی ہے، اس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس کو بنا دیا سمیع اور بصیر۔ سمیع تو اللہ کا نام ہے، بصیر اللہ کا نام ہے، ان اللہ هو السمیع البصیر، قرآن شریف میں اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا نطفے سے اور ہم نے اس کو سمیع اور بصیر بنا دیا۔ تو سمیع اور بصیر اللہ کے نام ہے، مگر انسان کو وہ نام دے دیا اللہ نے، تو فیملیئرٹی بتانے کے واسطے کچھ صفتوں کے اندر انسان اللہ سے قریب ہے۔ تو اب یہاں بھی یہی ہے کہ جب دینی معاملات کے اندر جو اصل خلافت جس کام کے لیے اس کو دی گئی تھی کہ دین کی وجہ سے، دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے جو اللہ کی مرضی اور منشا ہے، تو جب وہ اس کا ذمہ دار وہ بن جائے گا، اس کا حامل ہو جائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام اس کو اور ملنا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ اگر ایک کامن پرسن کی حیثیت سے اگر اللہ کے نام اس کو ملنا ہے سمیع اور بصیر، تو جب وہ قرآن کو حفظ کر لے گا، جب وہ قرآن کا علم حاصل کر لے گا، جب وہ قرآن کی قرات کرنے لگے گا، تو پھر اللہ کے نام تو اس کو اور ملنے چاہیے، اس لیے کہ اسی وجہ سے اس کو خلافت ملی تھی۔ اسی بات سے جب کوئی قرآن حفظ کر لیتا ہے آپ کہتے ہیں حافظ صاحب۔ جب کوئی قرآن اچھی قرات کرتا ہے کہ جو اس کا صحیح پروننسیشن ہے، جس طرح سے قرآن اترا، تو آپ کہتے ہیں قاری صاحب۔ جب اس قرآن کا صحیح علم حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے اس قرآن کے تعلق سے، وہ علم حاصل کر لیتا ہے، تو آپ کہتے ہیں عالم صاحب۔ تو دراصل حافظ اللہ ہیں، اصل قاری اللہ ہیں، اصل عالم اللہ ہیں، لیکن یہ صفتیں جو اللہ کے اندر ہیں یہ انسان اپنے اپنے کیپیسٹی اور صلاحیت کے مطابق جب اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ نام اس کو مل جاتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اس کی قرات کریں تم اس کو فالو کرو، یعنی اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنو۔ ثم ان علینا بیانا، تیسری بات جو ہے وہ ہے اس کی تفسیر، اس کی تشریح۔ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس میں اللہ کی مرضی کیا ہے، کیا مراد ہے اللہ کی، فرمایا اس کی تفسیر کر دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، مطلب بتا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اس کی ساری فکر چھوڑ دیجیے، صرف توجہ سے سن لیجیے۔ یہاں میں ایک اور بات بتلاؤں، اور وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس کی تفسیر اور تشریح بھی بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب سوچنا یہ ہے کہ وہ تفسیر اور تشریح قرآن میں ہے، موجود ہے، یا قرآن میں موجود نہیں ہے۔ اگر قرآن میں ہے تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ پھر قرآن کی تفسیر ہم کرتے ہیں، تو وہ تو قرآن کو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو محفوظ کرا دیں گے۔ اس کی تفسیر قرآن میں نہیں ہے، قرآن کی تفسیر، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے ذمہ ہے تفسیر کرانا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ وحی جو قرآن کی شکل میں ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی اور وحی آتی تھی جو قرآن کی شکل میں نہیں تھی۔ سمجھ میں آیا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا صاحب، اگر قرآن یہ اترا ہے صرف نبی کے لیے نہیں بلکہ نبی واسطہ ہیں، نبی پر کیوں اترا؟ تاکہ امت کو دیں۔ تو ٹھیک اسی طرح سے اس کی تفسیر اور تشریح جو ہے، جو اللہ کی طرف سے آنے کا وعدہ ہے، وہ بھی کس کے لیے ہوگا؟ نبی کے لیے نہیں۔ ظاہر ہے کہ جب قرآن ساری دنیا کے لیے، تو قرآن کی تفسیر بھی ساری دنیا کے لیے، امت کے واسطے۔ اسی بات سے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تو یہ اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن جو اتارا ہے آپ پر اس لیے تاکہ اس کو واضح کر دیں، اس کی تفسیر کر کے لوگوں کے سامنے بتلائیں،
اور یہاں فرما رہے ہیں کہ تفسیر ہمارے ذمہ ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ اس قرآن کے علاوہ جو قرآن کی تفسیر اور تشریح ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور وہ بھی اتنی مستند ہوگی جتنا قرآن مستند ہے. سمجھ میں آیا؟ شریعت کا اگر سورس قرآن ہے، اگر ماخذ قرآن ہے، تو شریعت کے واسطے وہ بھی ماخذ ہوگا جو قرآن میں نہیں ہے اور قرآن کی وہ تفسیر کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی. ظاہر ہے وہ کیا ہے، اگر وہ جس طرح سے نبی نے قرآن کو نہیں چھپایا، قرآن کو دوسروں تک پہنچا دیا اور ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن کی تفسیر جو ہے اپنے قول اور عمل سے وہ بھی امت کو بتا دی اور وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث کا اعتبار نہیں، وہ اس قرآن اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ ثم ان علینا بیان، اللہ نے اپنے ذمہ لیا. ظاہر ہے کہ اس کا نام اگر اس کا نام ہم نے قرآن بتایا، اس کا نام ہم حدیث رکھ رہے ہیں. آپ نام کا سوال نہیں، سوال یہ کہ وہ ایک حقیقت ہے اور شریعت کے اعتبار سے وہ ایک شریعت کے لیے وہ ماخذ ہے. بعض لوگ